اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور پر نہیں لی جا سکتی۔ کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے کا وقت کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کا وقت سب کے پاس ہے۔ خلوص جہل کو علم سے بدل دیتا ہے، اور خود غرضی بڑے سے بڑے عالم کو جاہل کر دیتی ہے۔ اچھا کام شروع کرنا انسان کا کام ہے اور تکمیل خدا کا۔ جب دعاؤں اور کوششوں بھی بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ جو مل رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے، لیکن دینے والا تو خوب جانتا ہے۔ جو عقل سلیم رکھتا ہے وہ خلوت اختیار کرتا ہے، کیونکہ تنہائی میں قلب کی صفائی ہوتی ہے۔ دشمنوں سے زیادہ وہ دوست خطرناک ہوتے ہیں جو منافق بن کر آپ کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ ہم زندہ بندے کو روٹی تو نہیں دیتے، پر مرے ہوئے کے نام پر دیگیں دے دیتے ہیں۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے انسان کے پاس دولت کا ہونا نہیں بلکہ احساس کا ہونا لازم ہے۔ ایک مان ہی ہوتا ہے جو ہر کسی پر نہیں ہوتا، کسی خاص پر ہوتا ہے۔ اگر وہ آپ کا مان توڑ دے تو پھر اس مان کے ساتھ آپ خود بھی اس طرح ٹوٹ جاتے ہیں۔ انسان پریشان ہوتا ہے تو راستہ بدل لیتا ہے، منزل بدل لیتا ہے، دوست بدل لیتا ہے، ارادہ بدل لیتا ہے، لباس بدل لیتا ہے، حتیٰ کہ وہ گھر بدل لیتا ہے، لیکن افسوس خود کو نہیں بدلتا۔ یہ ضروری نہیں کہ ہماری ذات سب کو ہی پسند آئے۔ ہر انسان میں کچھ خامیاں تو کچھ خوبیاں ہوتی ہیں۔ بس کوشش کریں کہ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اپنے رب کو پسند آ جائیں۔ دیکھو، تم اپنی پریشانی کی پٹلیاں اپنے سامنے رکھا کرو، انہیں خود زور لگا کے حل کرنے کی کوشش نہ کیا کرو، بلکہ انہیں اللہ کے پاس لے جایا کرو اور کہو، اے اللہ، یہ بڑی مشکلات ہیں، یہ مجھ سے حل نہیں ہوتی، یہ میں تیرے حضور لایا ہوں، تو انہیں حل کر دے، اور پھر بے فکر ہو جاؤ، اللہ انہیں حل کر دے گا۔ بس ایمان اور یقین کامل ہونا چاہیے۔ قربان جاؤں اس خدا پر جو انسان کو دکھ دیتا ہے اس کی برداشت کے مطابق اور خوشی دیتا ہے اس کی اوقات سے بڑھ کر۔ اپنے دشمن کو 1000 موقع دو کہ وہ تمہارا دوست بن جائے، اور اپنے دوست کو ایک موقع بھی نہ دو کہ وہ تمہارا دشمن بن جائے۔ منافق انسان سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن قابل اعتبار نہیں ہو سکتا۔ اسے بھی جب موقع ملتا ہے وہ ڈسنے سے باز نہیں آتا۔ امید نہ رکھ اس دنیا میں کسی سے ہمدردی کی، بڑے پیار سے زخم دیتے ہیں شدت سے چاہنے والے۔ سادگی بھی انسان کو اس کے وجود اور خدا سے قریب کر دیتی ہے، اور آدمی کی کئی مشقتوں سے بچ جاتا ہے۔ لوگوں کے لیے رحمت بن جاؤ، تمہیں بھی رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا سایہ ملے گا۔ جتنا مل جائے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ ہم تو گناہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں منافق بازی لے جائیں، مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی چھائیں ہمیشہ گھنی رہتی ہیں۔ اللہ پاک ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے اور ان کو لمبی عمر اور صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ کھٹکھٹاؤ، وہ دروازہ کھول دے گا۔ مٹ جاؤ، وہ سورج کی طرح چمکا دے گا۔ جھک جاؤ، وہ آسمانوں جتنا بلند کر دے گا۔ کچھ بھی نہ ہو، وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا۔ اس کے ہو جاؤ، وہ اپنا بنا لے گا۔ زندگی کوئی چائے کا کپ تھوڑی ہوتی ہے کہ ایک چمچ شکر ملا کر ذائقے کی تلخی کو دور کیا جائے۔ زندگی تو عمر کے آخری لمحے تک گھونٹ گھونٹ پینا پڑتا ہے، چاہے تلخی کتنی زیادہ ہی کیوں نہ ہو جائے۔
بات تو صرف چاہت اور احساس کی ہوتی ہے، ورنہ دوست اور دشمن ایک ہی حرف سے شروع ہوتا ہے۔ کڑوی زبان والے کا شہد بھی نہیں بکتا، میٹھی زبان والے کی مرچیں بھی بک جاتی ہیں۔ تعلق تو چھتری ہے، ہر ذہنی، جسمانی، جذباتی غم کے آگے اندھا شیشہ بن کر ڈھال کا کام دیتی ہے۔ صرف مسکرا دیجئے اور کہہ دیجئے میں ٹھیک ہوں، کیونکہ حقیقت میں کوئی بھی آپ کی پرواہ نہیں کرتا۔ جب لوگ تمہارے معیار تک نہ پہنچ پائیں، پھر وہ تمہارے کردار پر انگلی اٹھائیں گے۔ بندہ اندر سے برا نہیں ہوتا، ضرورت ہی برا کرواتی ہے اور ضرورت ہی نیک کرتی ہے۔ ضرورت نکال دو، بندہ ٹھیک ہے۔ اپنی زندگی اس کے حوالے کر دو جس کا پہلے ہی تمہاری سانوں اور لمحوں پر اختیار ہے۔ برائیاں بھی ہیں اور خوبیاں بھی ہیں مجھ میں، ڈھونڈنے والے تو سوچ تجھے کیا چاہیے مجھ میں۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں نہیں ہوتی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا نورانی ہے، بنا دیکھے ہی یہ دنیا دیوانی ہے۔ مجھے روز یہ الفاظ ہمت دیتے ہیں کہ رب العالمین فرماتے ہیں تو گھبرا مت، میں تیرے ساتھ ہوں۔ دوسروں کو گرانے کی کوشش میں انسان آخرکار خود ہی گر جاتا ہے، لیکن پھر بھی سبق حاصل نہیں کرتا۔ انسان ہر فکر اپنے ذمہ لے لیتا ہے، ان کاموں کی بھی جو اس کے اختیار میں نہیں۔ اپنی ہر طلب اللہ سے مانگو اور قبولیت کا مکمل یقین رکھو۔ دوائی بعد میں اثر کرتی ہے، ڈاکٹر کا سلوک مریض پر پہلے اثر انداز ہوتا ہے۔ جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں، زندگی کا فلسفہ اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک حالات واقعات خود پر نہ بیت جائیں۔ ضروری نہیں زندگی میں سبق سکھانے والے ہی ملیں، کچھ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو بھی لوگوں پر اعتماد کرنا سکھاتے ہیں۔ انسان کا ظاہری جسم مچھر سے عاجز آ جاتا ہے، لیکن اس کی روح ساتویں آسمانوں کو گھیر لیتی ہے، اور عورت کی قسمت کا انحصار اس کی تعلیم یا خوبصورتی پر نہیں، بلکہ اس کی زندگی میں آنے والے مرد پر ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر صرف 15 منٹ کی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر لیجئے، دیکھیے تو صحیح کہ کیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ کٹائی کا نام لینے سے منہ میں پانی بھر آتا ہے، اور اللہ کا نام لینے سے قلب پر اثر نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں۔ اور پھر ایک وقت تو ایسا بھی آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہی ٹھیک ہیں، کوئی ضد نہیں رہتی اور کوئی خواہش نہیں رہتی، کسی کا ساتھ بھی نہیں چاہیے ہوتا۔ بس پھر ہم سب کچھ نصیب پر چھوڑ کر زندگی جینے نہیں بلکہ زندگی گزارنے لگتے ہیں، اور آخر میں تھا، میرا رب تھا اور میرے اعمال تھے۔ اپنے اندر تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کر، تیرے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ جو کسی سے فائدہ اٹھانے کو اپنی قابلیت سمجھتا ہے، وہ بہت جلد خود بے فائدہ انسان بن جاتا ہے۔ اللہ مہربان ہو جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جاتی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہو جائے تو عبادت ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کو الفاظ نہیں بلکہ ان کے اپنے اعمال ہیں۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیزی ہوتی ہے۔ والدین کی خدمت، استاد کا ادب، سائل اور یتیم کی دعا سکون قلب کے ذریعے ہیں۔ یتیم کا مال کھانے والا ہزار یتیم خانے بنوائے سکون نہیں پائے گا۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں،
اس کو منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ وہاں بیٹھ کر رونا تجھ کو بہت سکون دیتا ہے، جہاں اللہ پاک کے سوا آنسوؤں کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔